اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ شولاپور میں اہل حدیثوں کی تاریخ کیا ہے، سلفیت کی تاریخ کیا ہے۔ تو شیخ محترم نے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں ہمارے سامنے رکھی تھی۔ تو آج کے اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ محترم مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے اپنے ایک محسن مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں سنا تھا کہ اس بندے نے پورے شہر شولاپور ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف میں، بیجاپور ہو، گلبرگہ ہو یا اور بھی بہت سارے، بلکہ اگر میں یہ کہوں پرانا صوبہ مدراس اور صوبہ اڑیسہ یا پھر کرنول، آندھرا پردیش، یہ پورے علاقے میں اگر کسی انسان نے توحید کے آوازے کو پورے زور، پوری طاقت کے ساتھ پھیلایا ہے تو وہ مولانا سید عبداللہ مدنی ہے۔ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ کی۔ اور یہ بڑے شہروں کے بجائے ان کا کام دیہاتوں میں، چھوٹے قریوں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی سچائی بتانا، عقیدہ توحید کو واضح کرنا، انہیں شرک و بدعت کی دلدل سے نکل کر کتاب و سنت کے شاہراہ پر لانا، یہ ان کا مشن تھا، یہ ان کی زندگی کا اہم مقصد تھا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں مولانا سید عبداللہ مدنی کون ہیں، کہاں سے آئے اور کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی۔ یہ 19ویں صدی عیسوی کے آخری چوتھائی تھی، یعنی 1875 عیسوی کی بات ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک شخص جو معلم الحجاج تھے، معلم الحجاج کا مطلب ہندوستان سے جو حاجی سعودی عرب جاتے ہیں یا حجاز جاتے تھے تو ان حاجیوں کی رہائش فراہم کرنا، ان کے لیے سواریاں مہیا کرنا، ان کے اور بھی دیگر جو بھی آج کل بھی یہ معلم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اب آج کل تو ان کا کوئی کام رہا نہیں، حاجی سب کچھ خود کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جیسے ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں تو یا تو ٹور والے کرتے ہیں یا تو حج کمیٹی کرتی ہے، لیکن اس زمانے میں تمام تر ذمہ داریاں معلم الحجاج کی ہوتی تھی۔ تو ایک صاحب تھے جو مدینہ منورہ میں معلم الحجاج کی خدمات انجام دیتے تھے، ان کا نام تھا سید احمد علیہ الرحمہ۔ یہ سید احمد جو ہے کسی وجہ سے کرنول پہنچے۔ کرنول آندھرا پردیش کا ایک شہر ہے۔ جب یہ کرنول پہنچے تو غالباً حاجیوں کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں اردو زبان بھی آتی ہوگی، تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہی وہ دور تھا جب سعودی عرب وغیرہ میں بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور ان کے جو کچھ خدمات تھے وہ پوری طرح سے رنگ لا رہی تھی۔ بہرحال سید احمد جو ہے جب کرنول پہنچے تو کرنول والے ان کی دعوت و تبلیغ سے کافی متاثر ہوئے، اور کافی متاثر ہو کر انہوں نے اس سید زادے کی شادی کرنول کے ایک سیدہ سے کی جو کہ بیوہ بھی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا سید عثمان کے نام سے۔ اس بیوہ خاتون سے سید احمد رحمت اللہ علیہ کی شادی کر کر انہیں وہیں بسایا گیا کہ تم یہیں پر رہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو،
اور جو کچھ سہولتیں ان کو دی جا سکتی تھی وہ سب کچھ ان کو دی گئی۔ سید احمد اب وہاں پر سید احمد جو ہے لوگوں کے درمیان میں احمد مدنی کے نام سے جانے جانے لگے، کیونکہ یہ مدینے سے آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر رہتے ہوئے بچوں کو مکتب پڑھانے لگے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ ایسے رہتے ہوئے ان کے یہاں ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور یہ عبداللہ نامی بچہ آگے چل کر سید عبداللہ مدنی کے نام سے بچپن ہی سے ان کا نام یہی پڑ گیا، یا اسی نام سے وہ پہچانے جانے لگے۔ مولانا مدنی کی پیدائش کے حوالے سے کوئی خاص ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن مولانا ثناء اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ نے ایک اندازہ کیا ہے 1877 آپ کی پیدائش ہوگی، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مولانا کا انتقال 1971 میں ہوا، اور انتقال کے وقت میں مولانا 95 سال کے تو نہیں تھے، تو ایک اندازہ ہے کہ 90 سال کی عمر بھی اگر ان کے رہی ہوگی تو 1870 سے لے کر 1875 کے درمیان مولانا کی پیدائشی تاریخ ہے، لیکن ہم کنسیڈر کریں گے مولانا ثناء اللہ صاحب عمری حفظ اللہ کی بات کو کہ 1877 ان کی پیدائش تھی۔ مولانا سید عبداللہ مدنی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے ساتھ یہ بچہ یتیم ہوا، لیکن چونکہ ان کے ایک بھائی جو ان کے ماجائی بھائی تھے، اخیافی بھائی تھے، یعنی ان کی والدہ کے پہلے بیٹے سید عثمان نے اپنے اس بھائی پر بڑی محنت کی، ان کی تعلیم، تربیت، دیکھ ریکھ، ان کا خیال رکھنا، ایک باپ کی محبت دی، باپ کا جو کچھ کردار ہوتا تھا وہ سید عثمان نے اپنے چھوٹے بھائی سید عبداللہ کے لیے وہ کردار ادا کیا۔ کرنول میں اس زمانے میں کوئی خاص مکتب، ادارہ، مسجد نام کی ایسی کوئی چیز مستقل طور پر نہیں تھی، کچھ لوگ ادھر ادھر سے پڑھ لیا کرتے تھے، اسی لیے سید احمد رحمت اللہ علیہ کو وہاں کے لوگوں نے روک لیا تھا، لیکن اتفاق سے ان کا انتقال ہونے کے بعد اب لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ وہاں پر کسی عالم کو رکھا جائے۔ کرنول والوں کی خوش نصیبی یہ کہ وہاں پر حافظ قاری عبدالعظیم صاحب ناگپوری، جو کہ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یہ حضرت بھی عالم تھے، بڑا اچھا جذبہ تھا لوگوں کے اندر، دعوت و تبلیغ کرنے کی ایک تڑپ تھی، اور اتنے بڑے شیخ کے شاگرد ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا انداز بھی یہ تھا کہ یہ دعوت و تبلیغ مفت میں کیا کرتے تھے، لوگوں سے نہ امید رکھتے تھے، نہ کچھ دے رہے ہوں تو لیتے تھے، ساتھ میں لیکن یہ تجارت کیا کرتے تھے، عطر کی تجارت کیا کرتے تھے، ہاتھی دانت سے بنی ہوئی چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور آئینے بھی بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ تجارت کرتے کرتے کرنول پہنچے، تو کرنول والوں نے انہیں وہاں پر روک لیا، اور روک کر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پر رہیں تو ہم آپ کے لیے یہاں پر ایک مدرسہ بناتے ہیں، آپ اس مدرسے کو چلائیں، اس مدرسے میں استاذ کی حیثیت سے رہیں، لوگوں میں دین کا کام بھی کریں، اور آپ استاذ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام جو ہے شمس الدین خان خلیل تھا، یہ بڑے مالدار انسان تھے۔ انہوں نے شمس الدین خان خلیل نے اپنے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جو مدرسہ الشمسیہ کے نام سے پایا جاتا تھا۔ 1886 میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا، اس کی یہ عمارت 125 سال سے زیادہ تک بھی ابھی تک بھی باقی تھی۔ ابھی چند سال پہلے، شاید ہو سکتا ہے ایک 8-10 سال پہلے یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، یا 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے،
تقریباً 125 سال کے بعد اس پرانی عمارت کو منہدم کر کر اب وہاں پر ایک نئی عمارت قائم کی گئی ہے اور ایک نیا مدرسہ شروع کرنے جا رہے ہیں. غالباً 14 تاریخ کو اس مدرسے کا افتتاح ہونا تھا، ایسے میں نے اپنے ایک معتبر ساتھی سے سنا. بہرحال ہم اس میں مدرسے شمسیہ کی بھی تصاویر اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس عمارت میں جناب شمس الدین خان خلیل نے مدرسہ قائم کر کر قاری حافظ عبدالعظیم صاحب ناگپوری کو مدرس رکھا اور تنخواہ اس کی، اور انہوں نے اپنا تمام جو کچھ اثاثہ تھا، اپنی جو کچھ دولت تھی، وہ سب کچھ اس مدرسے پر لگا دی. اور اس زمانے میں ان کی تنخواہ 30 روپے طے کی گئی، جبکہ سونا اس زمانے میں 30-32 روپے تولہ ہوا کرتا تھا. نیت اگر خالص ہو، جذبہ اگر پاکیزہ ہو، عزائم پختہ ہو، تو قدرت بھی آگے بڑھ کر معاملات کو خود خوب سے خوب تر بلکہ خوب ترین کر دیتی ہے. یہ مدرسہ شروع ہوا اور اس کے اول ترین طلباء میں سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ بھی تھے. استاذ نے اپنے بچوں پر بڑی محنت کی. 8 سال کی عمر میں سید عبداللہ مدنی نے حفظ مکمل کیا. اپنے استاذ سے درس نظامی کے اعتبار سے عالمیت و فضیلت مکمل کی. چونکہ ان کے استاذ عبدالعظیم صاحب قاری تھے، لہذا تجوید و ترتیل کے قواعد بھی مولانا سید عبداللہ مدنی نے بہت اچھی طرح سے سیکھ لیا. لیکن پتہ نہیں کرنول والوں کی بدنصیبی کہہ لیں یا پھر اس کو کیا نام دیں، پہلے انہوں نے ایک بات تو جو سمجھ میں آتی ہے کہ کرنول والوں کے پاس ہیروں کو پرکھنے کا فن تھا. انہوں نے پہلے سید احمد علیہ الرحمہ کو واپس مدینہ جانے سے روکا، اور اس دوسری مرتبہ انہوں نے ایک بڑے ہیرے قاری عبدالعظیم صاحب کو روکا کہ وہ یہاں پر کرنول میں رک کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں. لیکن پہلے صاحب سید احمد صاحب انتقال کر گئے، دوسرے سید عبدالعظیم صاحب جو ہے یہ اپنی طبیعت کو لے کر پریشان رہتے تھے. یعنی کرنول کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آ رہی تھی اور آئے دن بیمار رہتے تھے. بالآخر انہوں نے کرنول کو خیرآباد کیا. اچھا، کرنول والوں نے قاضی خاندان میں ان کی بھی شادی کرا دی. پہلے جیسے سید خاندان میں سید احمد صاحب کی شادی کرا دی تھی، ایسے ہی عبدالعظیم صاحب کی شادی کرنول والوں نے ایک قاضی خاندان میں کرائی. لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہیں یہ مدرسہ بھی چھوڑنا پڑا اور پھر انہیں جا کر ایلور نام کے ایک شہر میں وہاں پر انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ قائم کیا، جس میں مولانا سید عبداللہ مدنی بھی اپنے استاذ کے ساتھ ہو لیے. تو اس طرح سے مولانا سید عبداللہ مدنی کی تربیت، تعلیم، ان کا جو کچھ تھا وہ عبدالعظیم صاحب ناگپوری علیہ الرحمہ نے کی. اور پھر جب وہ وہاں سے پڑھ چکے، یعنی جتنا کچھ علم ان سے حاصل کرنا تھا، حاصل کرنے کے بعد مولانا سید عبداللہ مدنی دلی گئے. دلی میں جا کر انہوں نے وہاں پر اپنے ایک دوسرے استاذ مولانا ابو الحسن الحدیدی الیمانی، نام سے ایسا لگتا ہے یہ یمن سے تھے. الحدیدی، حدیدہ یمن کا ایک شہر ہے اور بعد میں یمانی بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مولانا ابو الحسن الحدیدی الیمانی یہ یمن کے باشندے تھے، لیکن وہ اپنے استاذ شیخ الکل نذیر حسین سید محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے رکے تھے. بعد میں وہ استاذ بنے اور مولانا سید عبداللہ مدنی بھی جا کر ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں. تو اس طرح سے مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ
شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے ایک نہیں دو شاگردوں سے انہوں نے علم حاصل کیا. ایک ہی سے اگر حاصل کرتے تو وہ علم کا ایک پہاڑ بن جاتے یا علم کا ایک سمندر کہلاتے. یہاں تو انہوں نے دو اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے, تو اندازہ کیجئے کہ ان کے علم کی گہرائی اور گہرائی کا کیا حال رہا ہوگا. غرض یہ کہ جب وہ دلی سے واپس آئے اپنے استاد ابو الحسن سے علم حاصل کر اب انہوں نے اپنے سابق استاد عبدالعظیم صاحب کی طرح تجارت کرنے لگے. قنوج سے یعنی بھوپال سے وہ عطر منگواتے اور وہ عطر کو اپنے ساتھ لے کر حامل المسک بن کر دیہاتوں میں, گاؤں میں, قریوں میں, شہروں میں گھومتے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے اور ساتھ میں عطر فروش کر کے اپنی گزر بسر کرتے, اپنے ذریعہ معاش کو حل کرتے تھے. تو اس طرح سے مولانا مدنی جو ہے یہ مختلف جگہوں پر سفر کرتے رہے, مختلف علاقوں میں جاتے رہے. اسی بیچ میں ان کا 1908 میں شولاپور آنا ہوا. جب وہ شولاپور آئے تو اتفاق سے ان کی ملاقات یہاں کے قاضی جناب قاضی عبدالغفور صاحب سے ہوئی اور اس طرح سے مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ شولاپور میں قیام کر گئے. اس بیچ میں مولانا کرنول بھی جایا کرتے تھے, ایلور بھی جایا کرتے تھے اور الگ الگ دیہاتوں میں بھی جایا کرتے تھے. سب سے زیادہ مولانا کا جانا کرشنا کے علاقے میں تھا, آندھرا, ادھونی اور بھی دیگر علاقوں میں جاتے تھے. اسی وجہ سے مولانا کے چاہنے والے اتنے زیادہ تھے کہ جیسے ہی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے شولاپور میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے تو کرشنا کے ایک نہیں 5 لوگ شولاپور میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے, جس میں سے ایک شخصیت مولانا ثناء اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ تعالیٰ کے والد محترم تھے علیہ الرحمہ عبدالواحد صاحب, جنہوں نے مولانا کے پاس حفظ کیا, عالمیت و فضیلت کا کورس کیا. اس طرح سے انہی کی یہ برکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ذریعہ بنایا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب شولاپور اور شولاپور والوں میں دلچسپی لیتے رہے اور اسی کی بنیاد پر مولانا مدنی علیہ الرحمہ پر انہوں نے مضمون لکھا اور وہی مضمون ہمارے لیے سبب بنا اس ویڈیو کے بنانے کا. تو اس طرح سے کل ملا کر جو بات مختصر طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ مولانا سید عبداللہ مدنی کرنول سے اٹھے, کرنول میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی, کرنول سے ایلور گئے, ایلور میں اپنے استاذ کے پاس پڑھتے رہے, پھر اس کے بعد ایلور سے دلی گئے, دلی میں انہوں نے علم حاصل کیا. پھر جب وہ مکمل طور پر عالم, حافظ اور ایک اچھے مربی اور معلم بن گئے تو پھر دائی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا, استاذ کے بھی حیثیت سے کام کیا. اور مولانا مدنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تقریر کرنے لگتے تو ہزاروں اشعار ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے, جب جہاں چاہتے عربی کا, اردو کا, فارسی کا شعر استعمال کرتے تھے. قرآن اور احادیث ایسے ازبر تھے گویا مولانا سب کو لائن میں کھڑا کر دیا ہو, جب جس کی ضرورت پڑی اس کو استعمال کرتے تھے. اور مولانا بڑے بہترین مناظر بھی تھے, کئی ایک لوگوں سے مولانا نے مناظرے کیے اور اس طرح سے انہوں نے نہ جانے کتنی بڑی دنیا کو چمکایا ہوگا, روشنی پہنچائی ہوگی, وہاں پر علم کے سنت کے چراغ جلائے ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے انہیں فراموش کر دیا ہوگا. ہم یقیناً اس حوالے سے خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ہماری یہ ٹیم صراط مستقیم کی, کہ ہمارے حصے میں یہ شرف آیا کہ ہم مولانا مدنی علیہ الرحمہ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا انہیں یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا مدنی علیہ الرحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے, کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم شولاپور والوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے جن کی محنت آج رنگ لا رہی ہے. اس وقت شولاپور میں تقریباً 30 سے زیادہ مساجد اہل حدیث کے ہیں. شولاپور میں اہل حدیث ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے.
حتیٰ کہ مولانا مدنی علیہ الرحمہ کا جب 1971 میں انتقال ہوا تو اس وقت میں شولاپور میں 7 اہل حدیث کی مساجد تھی، جبکہ یہ مساجد کی گنتی نہ ممبئی میں تھی، پونا میں تو تھی ہی نہیں، نہ بیجاپور میں جو کہ عادل شاہی حکومت کا پائے تخت تھا، نہ گلبرگہ۔ غرض یہ کہ اس پورے خطے میں مولانا مدنی کا وجود جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے، توحید کو پھیلانے میں بڑا کارگر ثابت ہوا، اور مولانا مدنی سے لوگ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے انتقال کے تقریباً آج 40-45 سال ہونے کے باوجود بھی لوگ، اس زمانے کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی تقاریر کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جس انداز میں تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو رلاتے تھے، ان کے دلوں کو جھنجھوڑتے تھے، ان کے ضمیروں کو جگاتے تھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر شولاپور کو اس جیسا عالم نہیں ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت میں ہم لوگ کھڑے ہیں مسجد چوڑی صدر بازار لشکر کے سامنے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ قاضی عبدالغفور صاحب اس مسجد کے امام تھے اور یہاں کے وہ قاضی بھی تھے۔ اب یہاں پر مولانا مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مسجد میں سب سے پہلے مولانا مدنی علیہ الرحمہ کو قاضی عبدالغفور صاحب نے بلایا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے مولانا کو کہیں سنا تھا یا مولانا کے بارے میں کچھ جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہاں دعوت دی کہ وہ آئیں اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنا ایک دورہ کریں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا مدنی علیہ الرحمہ جو ہے وہ اپنے تجارتی اور دعوتی دورے پر نکلتے ہوئے شولاپور تک پہنچے اور شولاپور میں انہیں یہ اہل حدیث مسجد ملی، تو یہاں پر انہوں نے اپنا سب سے پہلے خطبہ دیا یا عام عوامی تقریر کی، جو بھی ہو۔ تو شروعات مولانا سید عبداللہ مدنی علیہ الرحمہ کی اسی مسجد سے ہوئی تھی، جس کے امام اور خطیب قاضی عبدالغفور صاحب تھے۔ یہ مسجد تقریباً 125 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس کا ایک کتبہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، شاید نظر آئے۔ سن 1317 ہجری اس کے کتبے پر لکھا ہوا ہے، اور مسجد اگرچہ کہ مساحت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اپنے وقت پر اسی مسجد سے توحید کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اسی مسجد میں شرک اور بدعات کے خلاف تقریریں ہوا کرتی تھی، اور جو چنندہ لوگ یہاں پر تھے ان کا تعلق اسی مسجد سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مسجد رہی ہوگی، لیکن ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کون سی مسجد کتنی قدیم ہے اور وہاں پر کیا کچھ کام ہوتا تھا، یا وہاں پر کون کون سے علماء کام کر رہے تھے۔ تو یہ مسجد ہے، مسجد چوڑی صدر بازار لشکر کی۔ چونکہ اب مسجد جو ہے اندر شفٹ ہو گئی ہے، بازو میں اس کا بہت بڑا اچھی خاصی جگہ بازو میں ہے، لہٰذا
اب یہاں پر صرف حفظ کے بچے قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور جمعہ کے دن خواتین وغیرہ آتی ہیں، ورنہ یہ مسجد عام نمازوں کے میں استعمال میں نہیں ہے۔ مسجد بہت چھوٹی ہو رہی تھی تو بازو کی جگہ میں نماز جو ہے وہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے بڑے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہو، اتنی محنت انہوں نے کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اب موجودہ دور میں اس طرح کے علماء خال خال ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شولاپور کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جو کچھ قربانیاں، جو کچھ خدمات وہ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے میزان میں، ان کے ترازو میں کل قیامت میں وزنی بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهدنا الصراط المستقيم